अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिल आखिर कंट्रोवर्सीज, थ्रिल और सस्पेंस के बाद जेआईटी के 60 दिन पूरे हो रहे हैं और पीर के रोज पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और वजीर खजाना इसहाक डार को एक एक बार, जबकि हुसैन नवाज, हसन नवाज और तारिक शफी को कई कई बार समन करने वाली जेआईटी उनसे क्या पूछती रही और वो क्या बताते रहे और उसकी बुनियाद पर जेआईटी ने क्या नताज अखज किए, ये सुप्रीम कोर्ट को कल जेआईटी खुद बताएगी। हुकूमत कह रही है कि कतरी शहजादे की गवाही के बगैर रिपोर्ट कॉम्प्रोमाइज समझी जाएगी और हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान ने आज जवाबन कहा कि दरअसल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी के तर्जमान सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि कतरी शहजादे को गवाही के लिए लाना हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी थी। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि प्योर कानूनी मामलात पर बात करें कि जेआईटी कंट्रोवर्शियल बनी तो क्या असरात होंगे, या जेआईटी कल अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी तो क्या ये 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा, 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट होगी। हम इन नुकात को सामने रखेंगे क्योंकि पॉलिटिकल रेटरिक बहुत हो गया। एक बहुत ही सीजनड कानून दानों पर माहिर मेरे साथ पैनल मौजूद है। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, कानूनदान है। आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुतअद्दिद बार आप एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कायम मकाम सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सैयद जफर अली शाह साहब, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, कानून इंसाफ के माहिर कानून हैं और सैयद जफर अली शाह केस भी बड़ा एक मशहूर है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। सलमान अकरम राजा साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्तनद कानूनदान है और कानून और इंसाफ के तज्जिए में इनकी अपनी एक राय है। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने हमें वक्त दिया। बुखारी साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, प्योरली मैं कानून के हवाले से, कानून और इंसाफ के हवाले से, अदालती निज़ाम के हवाले से। कतरी शहजादा एक मेन गवाह है, उसका इंटरव्यू नहीं किया जा सका या वो इंटरव्यू नहीं देने के लिए आया, लेकिन हुकूमत, जैसे आपने 4 वज़रा को गुज़श्ता रात देखा और आज भी 4 हुकूमती तर्जमान मुख्तलिफ शहरों में लगे हुए थे, बुनियादी नुकता यही था कि जी कतरी शहजादे की गवाही ज़रूरी है। क्या उसकी गवाही के बगैर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंसाफ होगा या नहीं होगा? शुक्रिया पराचा साहब। गुजारिश है कि जो 20 अप्रैल का ऑर्डर है और उस ऑर्डर में बड़ा स्पेसिफिकली जो जजमेंट में लिखा हुआ है और उसमें ये पैरा 85 और पेज 534 पे वो पैरा, उस पर उन्होंने उसको डुबियस करार दिया है और खत को और फिर उस पर जो पैरा 88 उस जजमेंट का है उस पर उन्होंने ऑनर्स शिफ्ट किया हुआ है। शिफ्ट क्या किया, जो ऑनर्स जो है प्राइमरीली रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 मियां नवाज शरीफ और उनके जो 2 बेटे हैं, का मतलब है इनकी जिम्मेदारी है, बारे सबूत जो है वो उन पे है। और फिर जेआईटी का जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है तो वो इस सारी चीज़ को प्रॉप कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। जेआईटी मीन्स कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, तो वो इन्वेस्टिगेशन किसकी होती है? इट इज़ नॉट एन इंक्वायरी, ये इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क है। और जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस क्राइम की होती है और अपरेंटली उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस का भी जिक्र है इसी जजमेंट में, सेक्शन 9A5 का भी जिक्र है कि जो ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर है अगर उसके एसेट्स या उसके जो है लाइफस्टाइल इस तरह के बियॉन्ड मीन्स है तो फिर उस पर जिम्मेदारी आती है, यानी अपनी आमदनी के बरखिलाफ उनके असासा जात है। जी हाँ, बिल्कुल, ये नैब ऑर्डिनेंस है तो ओनर्स उसका जिक्र भी जजमेंट में है। तो ओनर्स जो है, बारे सबूत जो है वो उन पे है कि वो जस्टिफाई करें कि ये इल गॉटन मनी से नहीं जब है। ये मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी कह रही है, वुज़रा बार बार कह रहे हैं कि जी
بڑے میں تھک گیا ہوں کہہ کے چلیں یہ پارٹی والے ہی ہیں، یہ پارٹی والے نہیں، صرف وزراء پارٹی سے ہی آئے ہیں، وہ حالانکہ حکومت بھی نہیں ہے. شاہ صاحب پارٹی سے آئے ہیں نا، وہ ٹیکنوکریٹس تو نہیں ہے، یہ تو پھر لمبا پیچھے دادا سیاست کہانی ہے. شاہ صاحب کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ پارٹی میں میں بھی ہوں. چلے میں وزراء کہہ رہا ہوں، کل وزراء کہہ رہے تھے، آج وہ طلعت اکثریت چودھری آپ کہہ صاحب سکتے ہو. MNA کہہ رہے تھے کھڑے ہو کے. اس پہ میں اسی بات پہ میں آ رہا اس ہوں. میں پھر اثر کیا پڑے گا؟ میں تو آپ سے میں بنیادی بات پہ آ رہا ہوں کہ جب بارے ثبوت میاں صاحب پہ اور میاں صاحب کے بچوں پہ ہے، اور انویسٹیگیشن میں ان کو یہ بھی کیٹیگوریکلی اسی ججمنٹ میں ہے، یہ شاہ صاحب مجھ سے سینئر وکیل ہیں اور زیادہ اسٹینڈنگ ہے ان کی، اور راجہ صاحب بھی ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی جو اتنا ہائیسٹ پبلک آفس جس کے پاس ہو اور اس کو انٹیگریٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی آنیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ایکوزیشن جو ایلیگیشن ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے، اور اپرچونٹی دے رہے ہیں، ایک موقع دے رہے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کو ثابت کرے. اب جہاں پہ یہ سارے آپ کہتے ہیں حکومتی وزراء کہیں، مسلم لیگ کے وزراء کہیں، ذاتی ملازم کہیں، سرکاری ملازم کہیں، اور جس طرح چیخ کے پکار رہے ہیں، بلکہ راتر میں یہ کہوں گا ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، جو آخری چند دن آخری ویک میں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. اس پہ یہ دونوں وکلا ان پہ ہے کہ جو آرٹیکل 117 ہے نا قانون شہادت کا، وہ بڑا واضح ہے. وہ کہتا ہے کہ one who asserts existence of an fact to prove that fact is onus is on him, or he has to prove that fact. یہ ایک اگلا بات جو اسپیسیفکلی کسی کی نالج کی بات ہے، جب یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ ایٹ پبلک لوگوں کو نہیں پتا، یہ ٹرانزیکشن ہے بٹوین شریف فیملی اور انکار نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں آئیں بسم اللہ میرے پیلس میں آئیں. میری بات سن لیں نا آپ. اب جو آرٹیکل 122 ہے قانون شہادت، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی اسپیسیفک فیکٹ کی نالج کسی پرٹیکولر پرسن کے پاس ہے تو پھر اس کو پروف کرنا بھی یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ دونوں کے درمیان ہے، قطری اور شریف فیملی کی، یہ ان کے نالج میں نا، اگر یہ کہتے ہیں ان کے پاس منی ٹریل ہے یا ان کے جائز پیسے ہیں، ان کے بزنس کے پیسے ہیں، تو یہ سامنے لے کے آتے اور ڈیفینس وٹنس میں اس کو لے کے آتے. دوسری بات یہ رہی ہے قطری کہتا ہے خط لکھ دیا، اور خط کے کنٹینٹس بھی آپ نے دیکھے ہیں، وہ اس کنٹینٹس میں بھی کچھ چیز واضح نہیں ہے، ایک مبہم سی بات ہے. آ گیا نقطہ کلیئر. میری بات سمجھ گئے؟ اس لیے اونس ان پہ ہے، ذمہ داری ان پہ ہے. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ پارٹی کو پھر ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. حکومتی وزراء بقول آپ کے ڈسپیوٹ آپ لوگ کر رہے ہیں. حکومتی وزراء کہتے ہیں، حکومتی وزراء بار بار کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسی مثالیں پریسیڈنٹس نظیریں موجود ہیں کہ یہ تحقیقاتی ٹیمیں گھروں میں جاتی نہیں ہیں، گھروں میں جا کر تحقیقات کرتی نہیں ہیں. یہ پھر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی ہمارے انصاف کے نظام میں؟ ایک پارٹی کے تو گھر جا رہے ہیں، دوسری پارٹی کے گھر جاتے ہوئے آپ ڈر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ آپ نے شروع میں آپ کی یہ آج کی ڈیبیٹ جو ہے ہی میرا خیال قانونی آپ نے کہا، قانونی میں نے کیونکہ سیاسی بات نہیں ہے اس کو. جی ہاں سیاسی بات ہو تو پھر کچھ اور باتیں بھی کی جا جی ہاں لیکن قانونی بات کی ہے، اور شاہ صاحب نے کافی حد تک کلیئر بھی کی ہے. آپ یہ مت بھولیں کہ یہ خط اور قطری صاحب پہلے 126 دن کی جوڈیشل انکوائری ایک قسم کی بیفور 5 ججز وہ ہو چکی ہے اسی قطری صاحب کے خط کی، اور قطری صاحب کا جو آنا جانا تھا، جو لیٹر پرنس حماد بن جاسم حماد صاحب کی. جی ہاں. اور آخر پہ ہوا کیا 20 اپریل کی ججمنٹ میں کہ انہوں نے اس قطری خط کو ڈسکارڈ کر دیا. دو نے تو ڈسکارڈ کر کے تو بہت کچھ کہہ دیا، گاڈ فادر کہہ دیا، جو کچھ کہا انہوں نے. 3 نے جو ہے انہوں نے کہا ہمیں ریسپونڈنٹ نمبر 1 کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کوئی اور مٹیریل چاہیے، اور اس کو آگے پتہ کرے، کچھ اور باتیں پتہ کرے. اور باتیں پتہ کرنے کے لیے انہوں نے جے آئی ٹی بنا دی. مطلب اب جے آئی ٹی نے اپنے طور پہ 60 ڈیز انہوں نے اس کو پروب کیا. اب یہ شاہ صاحب نے کہا ہے، اور اس کے پہلے اور بڑی لا کی بات بھی ہے، راجہ صاحب کے آپ کو بتائیں گے کہ بھائی قطری صاحب کو سپریم کورٹ کے کوئی رشتہ دار ہیں، جی آئی ٹی کے رشتہ دار ہیں. بھائی اگر کوئی ٹرانزیکشن جو آپ کو وہ فائدہ پہنچا رہا ہے آ کے رائٹلی یا رانگلی، تو وہ تو بٹوین یو اینڈ قطری صاحب کا وہ شہزادہ صاحب ہیں، تو آپ ان کو لے آئیں نا. حتیٰ کہ پرسوں ترسوں تک کی خبر یہ بھی ہے کہ حسین نواز صاحب وہاں پر گئے،
6 घंटे बैठे रहे, क्या उनको लाने में नाकाम हो गए؟ اگر حسین نواز صاحب کا وہ ڈیفنس وٹنس ہے وہ لانے میں ناکام رہ گئے تو پاکستان کا میرا سادہ سوال ہے شاہ صاحب، جی آپ رنگین سوال کر رہے ہیں، نہیں سادہ سوال کیا ہے کہ ایک ہی تحقیقات ہو رہی ہے کسی کی بھی ہو، ایک کے پاس تو تحقیقاتی ٹیم کسی وقت کہتی ہے کہ جی ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، اور کے پاس کہتے کہ نہیں جی ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس، آپ چل کے آئیں. میں کہتا ہوں کہ انصاف کے ترازو برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، ایک تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ ہر کیس ویری کرتا ہے، اپنے اپنے اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اپنے اپنے اس کے حالات واقعات ہوتے ہیں، اپنے اپنے اس کی ہر چیز جو ہے پراز اینڈ کانز اس کے ہوتے ہیں. اب آپ چونکہ مخصوص یہ بات کر رہے ہیں، مطلب ہے اس کے ساتھ ہاں اگر تو اماد صاحب کو، قطری شہزادے کو اغوا کر لیا ہوتا، کوئی غائب ہو جاتے، بیمار ہو جاتے، اور کوئی اس بیشمار اس قسم کی باتیں ہیں، تو کہا جا سکتا تھا جناب ہمارے کو اغوائی کر دیا کسی نے، جب تک وہ برہمن نہیں ہوتا. جب سو ایسا نہیں ہے، شروع سے ہی نہیں ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے. ایسا نہیں، اسی نقطے پہ رہیے. راج صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جے آئی ٹی جیسے بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی تھوڑا بہت جو سمجھتے ہیں، جب انویسٹیگیشن کرتی ہے کوئی بھی انویسٹیگیشن ٹیم ہو تو وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، وہ جس لہجے میں بات کریں یا جو سوالات کریں، مقصد یہ ہوتا ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں، اپنے وہ پوائنٹس کلیئر کریں. بعد میں عدالت میں جا کے عدالت کی ہمدردی یوزولی ایکیوزڈ کے ساتھ رہتی ہے. پھر شکایات کیوں آتی رہی ہیں اس پورے عمل میں؟ کیا ان شکایات کی بنیاد پر ہم واقعی یہ سمجھیں کہ یہ جے آئی ٹی متنازع تھی؟ نہیں دیکھیں، شکایات تو اگر کسی کو ہوتی ہیں تو اس کا اظہار وہ کر دیتا ہے. یہاں پہ یہ بات سامنے آئی کہ کچھ گواہان یا جن لوگوں کی تفتیش کی جا رہی تھی ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، یہ ایک الزام ہے ان لوگوں کا. اگر یہ الزام ہے اور وہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا تو یہ ان کا حق تھا، تاکہ عدالت کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے تفتیش کی جا رہی ہے. لہٰذا وہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے، اور اب کسی حد تک وہ معاملہ اعتراضات کے وقت اٹھایا جائے گا. اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ فریقین کو موقع دیا گیا، جو کہ میری نظر میں دیا جانا چاہیے اور غالباً دیا جائے گا، کہ اس رپورٹ پہ اعتراضات اٹھائیں، تو پھر وہ اس مرحلے پہ یہ باتیں سامنے آ جائیں گی. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تمام عمل ہو کیا رہا ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ جو ہے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت یا 187 کے تحت تمام دیگر عدالتوں کے جو اختیارات ہیں وہ اپنے آپ کو تفویض کر سکتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اختیارات بھی، ایف آئی اے کے قانون کے تحت جو اسپیشل کورٹ ہے اس کے اختیارات بھی، منی لانڈرنگ کے کورٹ کے اختیارات بھی، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ استدعا کی گئی کہ وزیر اعظم صاحب کو نااہل قرار دیا جائے کیونکہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں. اب اس کے لیے اگر تو کوئی واقعاتی معاملہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے الف بے تے فلاں فلاں کام سرزد کیے اور ان کی وجہ سے، ان کے ملوث ہونے کی وجہ سے وہ صادق امین نہیں رہے، تو یہ تو وہ معاملات ہیں جن کا تعین، جن کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 10(a) کے تحت، جو کہ ایک بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا، ایک ٹرائل کورٹ کے ذریعے، ٹرائل کے ذریعے ہی وہ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے سامنے کوئی شہادت اور گواہی نہیں لائی گئی، صرف پلیڈنگز ایک طرح جسے ہم کہتے ہیں، دعویٰ جواب دعویٰ، اور اس کے ساتھ لفظ دستاویزات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئیں. کوئی گواہ پیش نہیں ہوا، کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوئی، کوئی قانون شہادت کے مطابق دستاویزات پیش نہیں کی گئیں. اور اسی طرح جو جے آئی ٹی ہے یہ کوئی عدالتی عمل نہیں ہے، یہ ایک تفتیشی افسر ہے جو کسی بھی مقدمے کی تفتیش کرتا ہے. ان کے سامنے بھی گواہان پیش نہیں ہو رہے، گواہ وہ ہوتا ہے. راج صاحب میرا کوسچن بھی یہی تھا سپلیمنٹری کے طور پہ کہ جے آئی ٹی رپورٹ جمع کرا رہی ہے، یہ حتمی رپورٹ ہوگی یا اس کو بعد میں پھر سپریم کورٹ آگے ڈسکشن کرے گی، لوگوں کے آرگومنٹ سنیں گی، اعتراضات سنیں گی؟ انصاف کا فورم جے آئی ٹی تو نہیں، انصاف کا فورم تو کورٹ ہے، ملک کی عدالت، سب سے بڑی عدالت. ہرگز جے آئی ٹی انصاف کا فورم نہیں ہے. میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ جے آئی ٹی کی حیثیت تو ایک تفتیشی افسر کی ہے.
तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट आती है, अदालत कहती है ये रिपोर्ट नाकाफ़ी है, प्रोसिक्यूटर ही कह देते हैं कि इसकी बुनियाद पे चलान नहीं दायर किया जा सकता, लिहाजा वो एक महज रिपोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 अप्रैल के फैसले में खुद कह दिया है कि जब रिपोर्ट आएगी तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। क्या आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई फैसला किया जा सकता है या मामले को किसी और मजाज इदारे और मजाज अदालत की तरफ भेजना है, तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी, बहस भी होगी, एतराज़ात अगर रिपोर्ट पे हैं तो वो भी दायर किए जाएंगे। तो ये एक लंबा मरहला है और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इस्तदा होगी कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि ट्रायल कोर्ट नहीं है, जो कोई भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो कुछ भी रिपोर्ट में कहा गया है, उसकी बुनियाद पर अगर कोई मुकदमा बनता है तो उसको मजाज अदालत में भेजा जाए ताकि वहाँ पे जरा हो सके गवाहों पर। यहाँ किसी फरीक को जरा करने की इजाज़त नहीं दी गई और ठीक नहीं दी गई, क्योंकि तफ्तीशी अफसर अदालत नहीं है जिसके सामने जरा की जाए। तो ये तमाम बातें जो हैं, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, कानून शहादत का इतलाक, बारे सबूत के मामलात, ये तमाम मामलात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं हैं। ये तमाम मामलात उस वक्त रेलेवेंट होंगे, इनकी अहमियत होगी जब एक मजाज अदालत के सामने, एक ट्रायल कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगी। इधर राय साहब इसी नुक्ते पे रहिए। राय साहब इसी चीज में ऐड करना चाहूंगा, एक चीज में सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई क्रिमिनल लायबिलिटी तय नहीं कर रही, यहाँ पे सिर्फ अहलियत ना अहलियत का सवाल है। बिल्कुल दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है। देखिए, अगर तो अहलियत ना अहलियत का सवाल किसी और बात पर उसका इन्हिसार हो, किसी टैक्स रिटर्न पर या नॉमिनेशन पेपर पर या डिग्री पर या किसी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट के होने पर, जिसके हवाले से कोई तजाद ना हो, कोई मुतनाज़े बात ना हो, इतराफ़ शुदा वाक़यात हों, फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि वो वाक़यात हुए हैं जो एक जुर्म की हैसियत रखते हैं अगर उनको साबित कर दिया जाए। जब एक जुर्म का साबित करना ज़रूरी है किसी को नाअहल करार देने से पहले, तो फिर वो जुर्म का साबित करना सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं हो सकता, वो किसी और अदालत के सामने होगा जिसको कानून के तहत इख्तियार दिया गया है जुर्म की ट्रायल करने का। चलें, इसी नुक्ते पे रहिए। राज साहब, आपने खुद 184(3) की बात की। 184(3) के हवाले से बहुत सारे नाज़रीन सवालात हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद से और हम बात कर रहे हैं GIT अपनी रिपोर्ट पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट को जमा करा रही है। इस पूरे प्रोसेस पे और आउटकम के हवाले से बात कर रहे हैं। बुखारी साहब, आपकी तरफ में आऊँगा। GIT बनाने का हुक्म 5 रुकनी बेंच ने दिया और 3 रुकनी बेंच उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता रहा। जो सवाल मैं राजा साहब से कर रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी गाइडेंस चाहूँगा। क्या अब जो फैसला करना है फर्दर, वो 3 रुकनी बेंच करेगा या पुराना 5 रुकनी बेंच करेगा? थोड़ा ये समझा दें, होगा क्या आगे? राज साहब, अभी इस बात पे आने से पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि राय साहब ने जो बातें की, राय साहब रिप्रेजेंट करते रहे हैं रिस्पोंडेंट्स को, जिसमें से मियां नवाज शरीफ और उनके बच्चों को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और ये सारी असर्शंस उनकी सुप्रीम कोर्ट के पास भी थी और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को एक डिसीजन ले लिया। अब बड़ी वास्ट पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के नीचे, और उसी की बुनियाद पे एक जजमेंट भी आ गई और उसी की बुनियाद पे एक GIT भी कॉन्स्टिट्यूट होगी। राय साहब की बात, ये ट्रायल नहीं हो रहा, ट्रायल होगा तो कानून शहादत अप्लाई होता है, नहीं होता है, दीज आर ऑल थिंग्स, ये बातें सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं और मैं नहीं समझता कि इनको भी स्टेज पे डिस्कस करना चाहिए। अब जिस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि जनरल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसने 60 दिन में एक अपना प्रोसेस से गुजरी, लोगों को बुलाया, उनके बयानात लिए, उनसे सवालात किए, उनसे अल्टीमेटली अभी कल ये 10 तारीख को ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। रिपोर्ट तो सबमिट होगी 3 रुकनी बेंच को और वो एग्जामिन करेगा उस रिपोर्ट को, और खाली उस रिपोर्ट को एग्जामिन नहीं करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंस रिस्पोंडेंट्स ने दी या रिस्पोंडेंट्स के बिहाफ पे किसी ने दी, उसको एग्जामिन किया जाएगा और फिर वो तीनों जजेस डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू। यानी 5 नहीं 3, ये जो 3 रुकनी बेंच इम्प्लीमेंटेशन वाला जो है ना, यही बेंच सुनेगा, यही बेंच के पास रिपोर्ट, इसी के पास, ठीक है, ये एग्जामिन करेगी इस रिपोर्ट को। मेरा ये व्यू है, इस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद ये सोचेगी कि ये सब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे, क्योंकि वो इन्होंने स्पेशल बेंच, ये स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कि ये सारी रिपोर्ट को इसको
اوریجنل جو 5 ممبر بینچ ہے اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ سر جو آرڈر 20 اپریل کا تھا اگر اجازت دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. اس آرڈر میں تھا کہ the bench thereupon may pass appropriate orders in exercise of this including an order for filing a reference against respondent number 1 جو کہ پرائم منسٹر ہیں. یعنی یہی بینچ ایک آرڈر پاس کر سکتا ہے ریفرنس فائل کرنے کا. اس میں بنیادی بات ہے یہ جو بینچ ہے اس کے لیے آپ اسی آرڈر میں پڑھیں گے کہ تو اس میں وہ ریکویسٹ جو کی تھی چیف جسٹس پاکستان سے کہ وہ اسپیشل بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. جی ہاں میری بات جی ہاں. سو ان ادر ورڈز یہ ایک اسپیشل بینچ ہے. دیکھیں نا 3 رکنی ایوری ورڈ ہیز گاٹ اے میننگ. ایوری ورڈ ہیز گاٹ اے میننگ. یہ 3 رکنی جو بینچ ہے یہ اسپیشل بینچ ہے انڈر دی آرڈرز آف دی سپریم کورٹ. اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے انہی میں سے جو 3 ججز تھے 5 ججز ان کو یہ اسپیشل بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا. اب میری بات سنیں. اب جب رپورٹ جائے گی اسی اسپیشل بینچ کے پاس جو 3 ممبر بینچ ہے وہ ایگزامن کرے گی. یا تو اٹ سیلف they would assume کہ جی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہی تو میں کوسچن کر رہا ہوں مخالف صاحب آپ سے. It totally depends کہ یہ 3 ججز جو ہیں اس آرڈر کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ ان کی ڈسکریشن پہ ہم چھوڑتے ہیں. شاہ صاحب آپ سے میں پوچھوں گا 5 ممبر بینچ نے پہلے فیصلہ دیا اس میں 2 نے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ دے دیا. 3 نے کہا جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. اب بخاری صاحب کی کنٹینشن جو کہ مجھے خود اس آرڈر میں یہی لگ رہی ہے کہ یہی جو بینچ بنائے یہی اگلا کام کرے گا. پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے لیکن جیسے یہ فرما رہے ہیں اگر 3 ممبر بینچ کرتے اس میں بھی اگر ڈویژن آ جاتی ہے کہ ایک جج کہتے ہیں کہ نہیں وزیر اعظم صاحب کو فارغ کر دیں 2 کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو میں ان سے پورا آرڈر پڑھ کے سنایا اور اس میں یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم کی نااہلی کے بارے میں ہوا تو وزیر اعظم کو سمن اور جرا بھی ایگزامن بھی کر سکتے ہیں. اس 3 بینچ میں اگر اسی انڈیپینڈنٹ بینچ کو دیکھا جائے 1 ممبر وزیر اعظم کے خلاف چلے جاتے ہیں 2 وزیر اعظم کے حق میں رہتے ہیں پھر ہم اس فیصلے کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں گے آف دا 5 ججز ارلیئر بینچ. انڈیپینڈنٹ کیا چیز تھی دیکھیں جو 20 اپریل کی ججمنٹ ہے. جی ہاں 20 اپریل کا آرڈر انٹرم آرڈر ہے. ٹھیک ہے وہ فائنل آرڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے فائنل آرڈر تو تب ہوتا کہ وہ کسی ڈیسیجن پہ چلا جاتا. وہ ڈیسیجن پہ نہیں گیا. 3-2 کی سپلٹ ججمنٹ ہے. مطلب 2 نے تو کہہ دیا. اب 3 جو ہیں وہ سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں. 3 سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں. اگر یہ جے آئی ٹی پہ رپورٹ پہ فیصلہ ہی 3 بندوں نے کرنا ہے اس کو ہم پھر انڈیپینڈنٹلی 3 سمجھیں یا ان 5 کو بھی شامل کریں. نہ وہ کیا وہ انہوں نے 126 دن وہ ویسے وقت ضائع کیا ہے. وہ اس کو ہم لاک اپ کر دیں گے. مطلب وہ اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 20 اپریل کی ججمنٹ انٹرم ہے. نہیں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. امپلیمنٹیشن بینچ ہے نا وٹ ایور آرڈر جو حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو کویسچنز انہوں نے 13 کویسچنز دیے ہیں اس کے حوالے سے جو پیریوڈیکل رپورٹس ہے اس کے حوالے سے وہ امپلیمنٹیشن کرے گا. الٹیمیٹلی ڈیسیژن ہیز ٹو بی ٹیکن بائی دا بینچ جس نے دی فرسٹ بینچ جو پہلے کانسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا 5 ممبر بینچ. 5 بینچ نے فیصلہ کرنا. یہ تو اس بینچ میں یہ میں نے آرڈر پڑھ کے دیا. نہیں میں اس پہ کلیئر ہے. کوئی شاہ صاحب میں نے آرڈر پڑھ کے دیا ہے. یہ 20 اپریل کا آرڈر پڑھا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بڑی یہ 1 سیکنڈ کی بات ہے. بینچ آف دس کورٹ وہی جو ہے constituted in this behalf, the JIT shall complete the investigation and submit its final report before the said bench. ٹھیک ہے said bench وہی 3 ممبر کل آ گیا ہے وہ جناب یہ کریں گے آگے پڑھیں within a period of 60 days. جی اگلا from the date of its constitution. ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا. The bench thereupon. bench یہی 3 ممبر بینچ. ٹھیک ہے the bench thereupon may pass appropriate orders. جی ہاں پاور ہے فل. بالکل 3 ممبر بینچ کو. ہاں وہی بینچ جو چلا آ رہا ہے جس کی بات کر رہے ہیں ہم. appropriate orders in exercise of its powers under article 184(3) کی پاورز بھی یہ اجائے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور 187 کی بھی 190 کی بھی آف دا کانسٹیٹیوشن انکلوڈنگ یعنی یہ پاورز ہے نا اور انکلوڈنگ an order for filing a reference against respondent number 1. جی ہاں جس کی راجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ چونکہ میں یہی عرض کر دوں وہ ویسے ہی میں نے بات کرنی تھی جو راجہ صاحب نے بات کی. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں پر اچھا بیک وقت ایک ہی فیل جو ہے
اس کی سول نیچر بھی بنتی ہے, کرمنل نیچر بھی بنتی ہے. ان دس کیس یہ الیکشن میٹر بھی ہے اور ساتھ کرمنل میٹر بھی ہے, اسی لیے یہ کہا گیا. ریفرنس الیکشن کمیشن کو یا نیب کو جائے گا یا ایف آئی اے کو جائے گا؟ وہ میرا مطلب میں بتاتا ہوں ادھر انکلوڈنگ این آرڈر آف فائلنگ ریفرنس اگینسٹ ریسپونڈنٹ, یعنی وہ ریفرنس بھی بھیج سکتے ہیں. اب ریفرنس یہ نیب کو بھی بھیج سکتے ہیں, یعنی پھر نیب کو آئے گا. نہیں سنیں یہ پھر اس لیے الیکشن میٹر کے لیے نہیں آئے گا. وہ ریفرنس یہ آئے گا کہ یہ جی آئی ٹی نے بتا دیا ہے کہ اس میں تو یہ جو رائے صاحب بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ, ایڈمیٹڈلی دیٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ. اب اگر فرض کرو انہوں نے ٹرائل کرنا ہے مطلب, تو ٹرائل پھر ٹرائل کورٹ کے جائے گا نا, ریفرنس نیب کے پاس جائے گا, فوجداری عدالت کے پاس جائے گا, سیشن جج لاہور کے پاس جائے گا, وغیرہ وغیرہ. مطلب اب فائلنگ ریفرنس اگینسٹ اسی نقطے پر شاہ صاحب یہ امپورٹنٹ بات ہے. میں راج صاحب راج صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. میں ایک سادہ آدمی ہوں, میرے ویورز بھی بڑے سمپل پیپل ہیں. سوال بنیادی وہی ہے, کیا اگلا فیصلہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد جو بھی فیصلہ ہے اس آرڈر کے مطابق وہ 3 ممبر بینچ کرے گا جو کہ جے آئی ٹی کے کام کو مانیٹر اور امپلیمنٹ کرتا رہا ہے, یا اوریجنل 5 ممبر بینچ کے پاس جائے گا؟ یہ بالکل 3 ممبر بینچ ہی کرے گا. اوریجنل 5 ممبر بینچ اب ختم ہو چکا ہے. وہ مقدمے کا ایک پہلا حصہ تھا جو اختتام پذیر ہوا 20 اپریل کو. وہ فیصلہ اس مرحلے کی حد تک حتمی ہے. اس فیصلے نے ایک اگلا مرحلہ قائم کیا اور کہا کہ اب ایک جو اسپیشل بینچ بنے گا یہاں سے آگے وہ معاملات کو لے کر چلے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی ذیلی بینچ ہے اور وہ 5 ممبر بینچ ایک بڑا بینچ موجود ہے کہیں خلا میں بیٹھا ہوا ہے. وہ بینچ ختم ہو چکا ہے. اب مکمل طور پہ اختیارات اس بینچ کے پاس ہیں. یہ اگر چاہیں تو چیف جسٹس صاحب سے استدعا کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا بینچ بنا دیا جائے, ورنہ یہ چاہیں تو خود فیصلہ کریں گے. اور یہاں پہ بھی جو فیصلہ ہے وہ 3-0 سے یا 2-1 سے ہوگا, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اسی بینچ کا فیصلہ ہے. راج صاحب پھر میں اپنے بنیادی سوال پہ آؤں گا کہ اب یہ انڈیپینڈنٹ بینچ ایکٹ کر رہا ہے. اب اس میں اگر سپلٹ آتی ہے, 2 ریسپونڈنٹ نمبر 1 کی فیور میں فیصلہ دیتے ہیں 2 فاضل ججز, اور ایک فاضل جج صاحب وزیر اعظم پاکستان یعنی ریسپونڈنٹ نمبر 1 کے اگینسٹ فیصلہ دیتے ہیں, تو ہم اس فیصلے کو انڈیپینڈنٹ فیصلہ سمجھیں گے یا ہم ان کنٹینیویشن آف دی 5 ممبر بینچ فیصلہ سمجھیں گے؟ بالکل یہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اس فیصلے کو اس فیصلے کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ اب 5 میں سے 3 ادھر ہو گئے 2 ادھر ہو گئے. اس بینچ کا فیصلہ وہی سمجھا جائے گا جو کم از کم 2 جج صاحبان کا فیصلہ ہوگا, اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوگا. اس کو اب پچھلے فیصلے کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھا جائے گا. وہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ جو کہا جاتا ہے, یہاں کہا جاتا ہے راج صاحب, یہاں کہا جاتا ہے کہ جی 2 ججز نے تو کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم ڈسکوالیفائیڈ ہیں, اور صرف اب ایک اور کہہ دے تو بس وزیر اعظم چلے گئے. نہیں, بالکل غلط بات ہے. دیکھیں پچھلا جو فیصلہ ہے 20 اپریل کا, اس کا آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہے. آپریٹو پارٹ صرف وہ ہے جس کو 5 جج صاحبان نے سائن کیا ہے. اس آرڈر آف دا کورٹ کے تحت کوئی نااہل نہیں ہوا, لہٰذا 5 ممبر بینچ کا فیصلہ نااہلیت کا فیصلہ نہیں ہے. مائنورٹی ویو جو تھا وہ مائنورٹی ویو ہی رہا, آرڈر آف دا کورٹ نہیں بن سکا. آرڈر آف دا کورٹ جس کو 5 ججوں نے سائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ مزید تحقیق ہوگی, تفتیش ہوگی, اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. اب یہ 3 جج صاحبان ہیں, وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا ہے. کیا ان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کچھ ہوگا یا معاملے کو ریفرنس کی شکل میں کہیں اور بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ اب کوئی بات نہیں ہے. دونوں فیصلوں کو جوڑ کر ہرگز نہیں پڑھا جائے گا. بہت شکریہ راج صاحب, ادھر ہی رکیے گا. ناظرین بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, تاکہ کچھ چیزیں جو پبلک سفیر میں کلیئر نہیں ہیں, مختلف باتیں نظر آ رہی ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے پروسیس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کلیئر کی جائے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم جے آئی ٹی کی رپورٹ اور اس کے اگلے پروسیس پہ بات کر رہے ہیں روبرو پروگرام میں. بخاری صاحب, ایک کنسرن اور بھی آ رہا ہے کہ 184 کلاس 3 کے تحت سپریم کورٹ اب فیصلے کر رہی ہے. کچھ کمنٹیٹر, آبزرور, اور میں نام بھی لے لیتا ہوں, مجیب الرحمان شامی صاحب کا آج ایک آرٹیکل آیا کہ یہ 58(2)B کی ریوائیول ہے کہ 184(3) کے تحت آپ فیصلے کرتے جائیں, وزیر اعظم کو نااہل کرتے جائیں, حکومتیں گراتے جائیں.
नहीं 58(2) भी तो डिफरेंट चीज़ है, जो तो पावर्स थी प्रेसिडेंट की थी कि वो असेंबलीज को कैसे डिसॉल्व कर सकता है। वो हुकूमत सैक होती थी ना, हुकूमत चली जाती थी, वो डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबलीज थी, और वो ऑल टुगेदर प्रेसिडेंट की पावर्स थी, और वो 58(2) भी तो रिपील हो गई 80th अमेंडमेंट के नीचे। मैं इस पे जो आपने JIT की बात की, इस पे जैसे शाह साहब ने कहा जी ये इंटरम जजमेंट है, इफ़ इट इज़ एन इंटरम जजमेंट, फिर फाइनल जजमेंट कौन पास करेगा? बुनियादी बात तो ये होगी। और इस ऑर्डर में भी आप देखें कि वर्ड मे शैल बी मे यूज हुआ है। अब डिपेंड करते हैं तीनों जजेस पे, खुद ऑर्डर पास करते हैं। जैसे राज साहब कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस को इस्तदा कर दें या खुद कर दें। और फिर प्रोप्राइटरी क्या डिमांड करती है? इस सारे प्रोसेस में जो 126 दिन सुनते रहे, 5 जजेस सुनते रहे, और अल्टीमेटली JIT कॉन्स्टिट्यूट की गई इसलिए कि उसको ऊपर एक बेंच, स्पेशल बेंच क्रिएट किया गया, या उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया टू मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स। अब इन आइसोलेशन ये बात होनी नहीं चाहिए। प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है कि जिन 5 जजेस ने ये मुकदमा सुना, 126 दिन इस पर बहस व तमीज़ होती रही, वकला पेश होते रहे, और जो डेफिशिएंसीज जो फील ये 3 जजेस करते थे कंक्लूसिव डिसीजन आने के लिए, उसकी बुनियाद पर JIT बनी। तो अब वो डेफिशिएंसीज अगर मेकअप हुई हैं, नहीं हुई हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते, तो एक कंक्लूसिव जजमेंट आनी चाहिए। और प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है कि 5 बैठ के देखें कि वो तो सेटिस्फाई हो गए थे उस मटेरियल पे, ये सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन 5 ही ने तो ये फैसला दिया था, यही दिया था। जिसकी अगली प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। अगर आप उसको इंटरम ऑर्डर समझते हैं तो फिर फाइनल ऑर्डर कौन पास करेगा? इंटरम ऑर्डर जो बेंच पास करता है, अगर 5 मेंबर बेंच है तो फुल फाइनल ऑर्डर भी तो उसको पास करना चाहिए। चल इसी नुक्ते पर रहिए। शाह साहब, आप भी इसी हवाले से बात करना चाह रहे हैं? राज साहब, जो राज साहब ने बात की है ना कि वो बेंच खत्म हो गया, खत्म हो टू सम एक्सटेंट मान लेते हैं कि भाई वो तो उसने फैसला दिया 20 अप्रैल को, और वो लेकिन वही जजमेंट हुआ, उसकी बेंच के हुक्म की, ऑर्डर की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक नहीं हुई। अगर वो ब्रेक कर दें तो फिर तो मसला ही सारा खत्म है, फिर तो कोई जरूरत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट बेंच है, 3 मेंबर बेंच इंडिपेंडेंट बेंच है, वो खत्म हो गया बेंच। हर बेंच जो खत्म हो गया, उसकी जजमेंट, उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो गई। अगर वो खत्म हो गया, अगर वो उसको इसके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ये 3 जजेज है, यानी वो सारा उनका 126 दिन की कार्रवाई खत्म सारी। नहीं, कार्रवाई के बाद सप्लेट डिसीजन आया था ना, वो कार्रवाई का कल्मिनेशन मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि अब ये नहीं हो सकता कि ये 3 जजेस में से अगर फर्ज करो ये 2 एक तरफ हो जाते हैं और ये एक तरफ हो जाता है, तो फिर उस जजमेंट की बुनियाद सिर्फ यही होगी। मैं ये बात कर रहा हूं। राज साहब, आपकी तरफ आऊंगा। 184(3) के हवाले से कंसर्न आ रहे हैं मुल्क में, हर एक की अपनी ओपिनियन होती है, जमहूरियत है, जाहिर है। 184(3) की जो फैसला आए उसके खिलाफ तो अपील भी नहीं है, फिर हम कैसे कहें कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए? ये बिल्कुल 5 मेंबर बेंच के सामने ये एक बुनियादी इस्तदा थी, इस पे बड़ी तवील बहस हुई, बेशुमार जो हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो पेश की गई कि एक अपील कम अज़ कम एक बुनियादी हक है, और ये शरीयत इस्लामी से भी इसकी ये निकलता है ये हक। लिहाजा वो तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। देखिए, ये तो है कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है उसके खिलाफ कभी भी अपील नहीं होती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आइन के आर्टिकल 84(3) के तहत सिर्फ उसी नौइयत के फैसले दिए जाएं जहां वाक़याती तनाज़ात ना हों। ऐसा ना हो कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट हों, और सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुका है कि हम आइन के आर्टिकल 184(3) में डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट में नहीं जाते, यानी कि जहां वाक़यात तस्लीम शुदा ना हो वहां पे हम नहीं जाते, क्योंकि यहाँ हम ट्रायल मुनक्किद नहीं कर रहे होते। तो इस सब को अगर सामने रखा जाए तो जो सूरत हाल सामने आती है वो यही है, और ये मामला हरगिज़ ख़त्म नहीं हुआ। बुखारी साहब ने कहा कि ये तमाम बहस हुई थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तमाम मामला अभी खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये कहा कि हम देखेंगे क्या इनके आर्टिकल 184(3) के तहत हमने कुछ करना है या कहीं रेफरेंस भेजनी है। देखिए, ये मुमकिन था, ये मुमकिन है कि JIT की रिपोर्ट कहे कि फलां फलां वाक़यात जो हैं उनके हवाले से एतराफ़ सामने आ गया है। उस सूरत में तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि जो तमाम एतराफ़ शुदा मामलात हैं इनको सामने रखते हुए अब चूंकि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं रहा, हम फैसला दे सकते हैं। लेकिन अगर एतराफ़ शुदा या तस्लीम शुदा वाक़यात JIT की रिपोर्ट में सामने नहीं आते तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं है। आइन के आर्टिकल 10A की रोशनी में जो एक बुनियादी हक है उसको हम इतनी आसानी से फरामोश नहीं कर सकते।
کہ اس کو ایک ٹرائل کورٹ کی طرف معاملے کو بھیجا جائے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ 5 جج صاحبان نے جب آرڈر آف دا کورٹ 20 اپریل کو سائن کیا تو اس میں یہ لکھا کہ ہم دیکھیں گے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کچھ ہو سکتا ہے یا معاملے کو ریفرنس کی شکل میں کسی اور مجاز عدالت کی طرف بھیجنا ہے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ظفر علی شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. نیر حسین بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، تشریف لے آئے. ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.